الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين وأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایام شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم سب کو ان ایام میں بی بی کے فضائل، سیرت اور ان کی تعلیمات سے آشنا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جن مرحومین کی یہ سنت ہے یاد فاطمہ کی، ذکر فاطمہ کی، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن مرحومین نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں لے آئے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان کو فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جن علماء سے ہم نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے بارے میں سنا، اگر وہ بھی اس وقت قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس بستی میں اور دیگر مقامات پر دین کے جن خدمت گزاروں نے اہل بیت کے مشن کے لیے، تعلیمات کے لیے خدمات انجام دی، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان مجالس کو رونق بخشنے کے لیے مومنین کا اور سماج کے مختلف طبقات کا بہت رول ہوتا ہے، شعراء کا رول ہوتا ہے، نوحہ خوانوں کا رول ہوتا ہے، جو منتظمین ہوتے ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے، حتیٰ جو مائک کو ٹھیک کرتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہم شاید اس کو چھوٹی نگاہ سے دیکھیں، لیکن اگر کوئی خلوص کے ساتھ یہی کام کرے، یقیناً یہ کام اس کے لیے باعث نجات بنے گا۔ مومنین جو تبرک اور نیاز تقسیم کرتے ہیں ان کا بھی بہت رول ہے، اگر مجھے موقع ملا اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اور سب سے بڑا رول ان لوگوں کا جو اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے مقدس مقامات کے لیے اپنی رگوں کا خون دیتے ہیں، اہل بیت کے لیے اپنے اولادیں پیش کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اہل بیت کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اہل بیت کے لیے بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کیریئر، وہ کیریئر تک بھی قربان کرتے ہیں، اپنا نام و نمود تک قربان کرتے ہیں، جن کو ہم شہداء مدافعین حرم کہتے ہیں۔ ان کے درجات بلند ہیں، خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو نصیب فرمائے۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانیان مجالس کی مغفرت کے لیے، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس بستی میں جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، شہداء اور شہداء مدافعین حرم
اور جتنے بھی راہ اہل بیت میں شہید ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں سورہ مبارکۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہو ان کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ کی اس بستی میں جو علماء 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھاتے ہیں، دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، اس بزدل دور میں ایک بہادر انسان یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہے سید حسن نصر اللہ کی شکل میں، اور جتنے بھی خط ولایت اور خط امامت اور راہ اہل بیت پر اس وقت گامزن ہیں، ان کی صحت سلامتی تندرستی کامیابی سرفرازی سربلندی کے لیے بلند آواز میں ایسا بات کر دیجیے۔ ابھی سے آپ لوگوں نے پریکٹس کی اصحاب الیمین میں ہونے کے، دائیں طرف رہنے والوں میں، ہے نا پریکٹس کی، اسی لیے سب لوگ اس طرف ہیں، آپ لوگ بھی اس طرف جائیے۔ مولا علی علیہ السلام کا نورانی جملہ نہج البلاغہ کے لیٹر نمبر 45 سے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں مولا اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ پہلا اپنا لائف سٹائل بیان کیا، اپنا طرز زندگی اور اپنی سیرت بیان کی کہ امام کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، امام کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو، کرنے والے چاہے تو کر سکتے ہیں، دشوار ضرور ہے، لیکن پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو لیکن تم سب میری مدد کرو، تم سب میری مدد کرو۔ ہر انسان کی آرزو ہے کہ وہ امام کی مدد کرے، اگرچہ ہم آرزو رکھتے ہیں کہ امام ہماری مدد کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری مدد کرو، میرے مددگار بنو، میرے معاون بنو، میرے ناصر بنو، میرے سپورٹر بنو۔ کیسے؟ چلا کر نہیں، شور مچا کر نہیں۔ عام طور یہ جو شیعہ قوم ہے نا، یہ شور مچا کر اظہار کر رہی ہے کہ ہم علی والے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے عمل سے لوگوں کو ثابت کر کے دینا ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ شور مچا کر کسی قوم کو اٹریکٹ اور اپنی طرف نہیں کھینچا جا سکتا ہے، لیکن اپنے عمل سے ضرور کھینچا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام، یہ رہبر معظم کا جملہ ہے اسی نہج البلاغہ کے بارے میں، کہ ابھی میں بہرائچ میں تھا، وہاں بچوں کے ساتھ کلاس تھی، میں نے 1-2 جملے رہبر کے وہاں بیان کیے۔ رہبر فرماتے ہیں یہ نہج البلاغہ یہ عمل کی کتاب ہے، یہ بیداری کی کتاب ہے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پتہ نہیں کون سی یہ مصیبت نازل ہوگی اور کنہوں نے یہ مصیبت نازل کی، اس قوم کو صرف جذبات میں کیا الجھا کے رکھا ہے،
اور عمل کے میدان سے دور رکھا ہے۔ یہ قوم جس کے سر پر تاریخی ذمہ داری ہے، اسی قوم کے بارے میں اخرجت للناس، اس قوم شیعہ یعنی جو پوری انسانیت کا بوجھ اٹھائے، جس طرح ہمارے مولا اٹھاتے تھے۔ علی دوسروں کے شانوں پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے، وہ کوفے کے تمام یتیموں کا بوجھ علی کے شانوں پر تھا، حتیٰ دشمن کی فیملی کا بوجھ بھی خود علی کے شانوں پر تھا، حتیٰ دشمن کی جو دشمن علی کے مقابلے میں سینہ سپر تھے، مسلح تھے، ہاتھوں میں ان کے تیل و تلوار تھے، ان کی پیاس بجھانے کی ذمہ داری بھی علی کے شانوں پر تھی۔ اسی لیے جب جنگ صفین میں علی علیہ السلام کی لشکر نے، شیعہ نے، علویون نے یا ان کو فاطمیون نے، جن کو آپ اس اصطلاح سے جانتے ہیں، جب گاٹھ پر قبضہ کیا تو انہوں نے کہا اب بدلہ لیں گے تمہیں، اب دیکھتے ہیں تم نے ہمیں تڑپایا، ہم بھی تمہیں تڑپائیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، ہم کسی کو تڑپتا ہوا برداشت نہیں کریں گے، ہم خود تڑپیں گے لیکن کسی کو کیا نہیں تڑپائیں گے۔ شیعت کی ریالٹی، ہم تڑپیں گے لیکن کسی کو نہیں تڑپائیں گے۔ کہا نہیں، کہا مولانا نے ہمیں پانی روکا، ہم یہ ان کا طرز زندگی ہے، ہم پانی روکنے والوں میں سے نہیں، ہم نہیں ہیں۔ اصلاً یہ مان لیجئے آپ، اس روئے زمین کو، اس گیتی کو جو آئیڈیولوجی پرامن بنا سکتی ہے، پیسفل بنا سکتی ہے، وہ علی کی آئیڈیولوجی ہے۔ باقی جو کچھ شور مچانے والے ہیں نا، جن کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں ان کے بارے میں کیا کریں، کیا گفتگو کریں۔ جو شور مچاتے ہیں نا پیغمبر کے بارے میں، جنہوں نے اتنی غلیظ باتیں کی، چونکہ وہ خود غلیظ ہیں، ان غلیظ انسانوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ان غلیظ انسانوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو اس روئی زمین کو پرامن بنا سکتا ہے، جو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ صحیح معنوں میں کیا جس آئیڈیولوجی کے اندر ملانے کی صلاحیت ہے۔ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے جہاں بینی، اردو میں اس کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اسلام اور کائنات، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اسلامک ورلڈ ویو۔ وہ اس میں فرماتے ہیں کہ سائنس اور ایمان کا کردار، سائنس سوسائٹی کو کیا دیتا ہے، ایمان سوسائٹی کو کیا دیتا ہے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ سائنس کے بطفیل، سائنس کے صدقے نیچر میں اور انسان میں کیا دوستی ہوتی ہے، نیچر اور کس میں، انسان میں، سائنس کے طفیل۔ مثلا پہلے زلزلے ہمیں ستاتے تھے، پہلے یہ طوفان ہمیں ستاتے تھے، سائنس نے ترقی کی، اب ایسے بلڈنگیں بنتی ہے کہ زلزلوں کا ہمارے اوپر کیا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جاپان دنیا کا سب سے زیادہ کیا زلزلوں سے متاثر ملک ہے، لیکن انہوں نے سائنس کے طفیل، ٹیکنالوجی کے طفیل ایسے عمارتیں تعمیر کی ہیں کہ ان زلزلوں سے ان کو کیا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں وہ فکر، وہ آئیڈیولوجی جو انسان کو انسان کے لیے پرامن بنائے، اس فکر کا نام کیا ہے، ایمان۔ وہ شیعہ آئیڈیولوجی ہے جو انسان کو انسان کے ساتھ پرامن بنا سکتا ہے، جو فکر انسان کو حتیٰ علوی آئیڈیولوجی میں، علوی طرز زندگی میں، علوی جینے کے انداز میں، اگر قاتل بھی ہوگا نا تو اس قاتل کو تمام ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق برابر ملیں گے، ہے نا۔
جب مولا کی خدمت میں دودھ کا گلاس لایا گیا تو اس حقوق کے بشر کے امام نے کیوں؟ حقوق بشر کا امام فقط علی ہے اور کوئی نہیں ہے. حقوق بشر کے بارے میں کانفرنس دینے والے خود وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انسانیت کا، جن کے ہاتھوں سے انسانیت کے کیا خون ٹپکتا ہے. تو اس حقوق بشر کے امام نے بیٹے سے کہا، بیٹا ابن ملجم کو بھی دودھ کا گلاس دیا یا نہیں؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ حقوق بشر کا امام ہی کہہ سکتا ہے. جس کی نگاہوں میں کہ ٹھیک ہے یہ قاتل ہے، اس کو سزا ملے گی. اچھا، سزا میں بھی انتقام گیری نہیں ہوتی ہے. مولا نے فرمایا ضربتن بالضربہ، اس نے ایک ضربت ماری، تم ایک ہی ضربت مارو گے. یعنی کہ اب یہ کہ سب اس پر کیا پڑھو، ٹوٹ پڑو، ہاں اس کی ہڈیاں نوچ لو، نہیں نہیں نہیں. مکتب علوی اور علوی آئیڈیولوجی میں، علوی آئیڈیولوجی جذبات کی بڑھاس نکالنے کا نام نہیں ہے. مکتب علوی ایک سسٹم کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے. اس فکر سے آدمی ایک رتی پر کیا آگے پیچھے نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے جب کمبر نے ایک جگہ، مولا نے کہا جا کے کمبر اس پر حد جاری کرو، 12-13 کوڑے اس کو مارنے تھے. تو کمبر نے کہا نہیں، آج تو میں اس کو سبق سکھاؤں گا، اتنا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کبھی گناہ کے قریب نہ جائے. تو اس کمبر نے خلوص کے ساتھ 2-3 کوڑے زیادہ ہی مارے. تو واپس جب مولا کے پاس آئے، کہا کمبر مارے؟ کہا مولا 12 نہیں 15 میں نے مارے. کہا اچھا، میں نے سوچا کہ اس کو سبق سکھاؤں گا. کہا لیٹ جاؤ. کہا لیٹ جاؤ. وہاں پارٹی بازی نہیں چلتی ہے مکتب علوی میں. ہم بہت سارے شیعوں کو یہ خیال ہے کہ پارٹی بازی چلے گی. ہم نے زندگی بھر علی علیہ السلام کی شان میں مدح کہے، لہذا ہمارے سارے کرائم معاف کیے جائیں گے. کہا لیٹ جاؤ. تاریخ نے لکھا جتنے کوڑے کمبر نے اضافی مارے تھے، مولا نے کمبر کے شانوں پر وہ اضافی کوڑے مارے. نظام ہے یہ. علویت ایک نظام ہے جس کا نصاب نہج البلاغہ ہے، جس کا سیلیبس نہج البلاغہ ہے. تو مولا ان سے کہتے ہیں بات کہاں سے کہاں چلی. کہا وَأَعِینُونِی، تم سب میرے مددگار بنو، میرے مددگار بنو. پتہ نہیں کل میں نے یہ جملہ کہا یا نہیں، لیکن ایک جگہ میں نے یہ جملہ کہا. آج کے پولیٹیکل لیڈرز میں اور انسانیت کے حقیقی اماموں میں ایک فرق ہے، ڈیفرنس. وہ یہ کہ امام کے جو انٹرسٹس ہوتے ہیں، امام کو جو مدد چاہیے ہوتی ہے، امام کو اپنے لیے مدد نہیں، اپنی ذات کے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امام کو اپنے مشن کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور علی کا مشن آج بھی جاری و ساری ہے، جس مشن کی آج بھی اس کا مدد کرنے کی ضرورت ہے. علی کا مشن آج بھی جاری و ساری ہے، جس مشن کی آج بھی کیا مدد کرنے کی ضرورت ہے. 4 فنڈامنٹل چیزیں مولا بتاتے، 4 بنیادی چیزیں مولا علی علیہ السلام بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں وَأَعِینُونِی، میری مدد کرو، بِوَرَائِن، ورا کے ذریعے. ورا تقوی کا کامل ترین مرحلہ. میں نے کل اس کے بارے میں 1-2 ایگزامپل دی کہ انسان اس زندگی میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کیا سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، احتیاط برتتا ہے. مولا فرماتے ہیں ورا یعنی انسان دین کے بارے میں سب سے زیادہ سنجیدہ ہو، انسان دین کے بارے میں سب سے زیادہ سیریس ہو، انسان دینی معاملات میں سب سے زیادہ کیا سنبھل کر کام کرے.
لشکر خمینی کا ایک سپاہی اور ایک سولجر اور ایک کمانڈر کھانا کھا رہا تھا، انجینئر شہبازی ان کا نام تھا، کھانا کھا رہے تھے. تو جنگ، میدانی جنگ میں، مسجد میں نہیں بلکہ میدانی جنگ میں، علی والے کے لیے اذان پر ہر جگہ لبیک کہنا ہے، چاہے وہ مسجد کے قریب ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے دکان پر ہو. تو اذان جب ہوئی تو انہوں نے وہ جو پلیٹ تھی وہیں چھوڑی اور اٹھ کے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. ایک دوست نے کہا سردار، مہندس، انجینئر صاحب کہاں جا رہے؟ کہا اذان ہوئی، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا اگر میں گرم کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو میرا ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں دین کو سیریس لینا، اس کو کہتے ہیں دین کو سنجیدگی سے لینا. اکثر ہم سے یہی غلطی ہوتی ہے، ہم کسی چیز کی ٹھنڈی برداشت نہیں کرتے ہیں، دین کی کیا ٹھنڈی برداشت کرتے ہیں. اکثر ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، اکثر ہمارے ساتھ. اس لیے ایران کے پہلے صدر شہید محمد علی رجائی 6 مہینے صرف حکومت کی، پھر بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے. راہی خمینی میں کتنے لوگ، کتنا ٹیلنٹ، کتنے دماغ، کتنے لوگوں کا خون کام آیا اس انقلاب کے لیے. دنیا کے شقی ترین انسانوں نے کتنے پاک لوگوں کا خون بہایا اس انقلاب میں. ایک زمانے میں بم بلاسٹ ہوا تو 72 لوگ شہید ہوئے، سنا ہوگا جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا. اور کتنے سادہ لوگ ہیں جو اس انقلاب کی کیا بڑی آسانی کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں نا. اور کتنے سادہ لوگ ہیں پھر مخالفت کرنے والوں کو داد بھی دیتے ہیں اور بار بار بلاتے بھی ہیں. میں نے لکھنؤ میں کہا کہ اگر آج کے زمانے میں نہج البلاغہ کا معجزہ دیکھنا، کس زمانے میں آج کے زمانے میں اگر نہج البلاغہ کا معجزہ دیکھنا ہو تو اس معجزے کا نام ہے انقلاب خمینی. اس انقلاب کا نام ہے انقلاب خمینی. انقلاب خمینی نے عمارتوں کو نہیں بدلا، انقلاب خمینی نے فکروں کو بدلا. انقلاب خمینی نے کرداروں کو بدلا. ایک دیہاتی انسان کو قاسم سلیمانی بنایا. تو کردار بدلے تو یہ جو جس کریکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، شہید محمد علی رجائی، عجیب مخلوقات تھی. یعنی واقعا کیا کردار بدلے تھے خمینی نے، چونکہ خود نہج البلاغہ میں ڈل چکا تھا، میری طرح باتیں نہیں کرتا تھا. تو یہ عجیب 6 مہینے تک انہوں نے حکومت کی. ان کی احتیاط کے بارے میں ایک جملہ بتاؤں گا. یہ اتنے محتاط تھے، جب ممبر آدمی کو مل جاتا ہے تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے، جب کرسی مل جائے تو جب ممبر بنتا ہے نا تو آدمی سمجھتا ہے وہ خامنئی صاحب کون ہوتے ہیں، وہ سیستانی کون ہوتے ہیں نا. اگر کسی ماتمی دستے کو زیادہ لوگ ملے تو وہ ماتمی دستہ سمجھنے لگا کون ہے بھائی، عزاداری کے بارے میں فتویٰ دینے والا ہے نا. پھر نیچے سے اتنا شور ہوتا ہے. جن کے یہاں شعور نہیں ہوتا وہ شور مچاتے ہیں. اور جہاں شعور ہوتا ہے وہاں سر تسلیم خم ہوتا ہے. تو یہ صدر بنے، اور صدر کس کے بنے؟ امام زمانہ کے ایک غلام خمینی کی سرپرستی. تو یہ اس سے پہلے ایک دیہات کے رہنے والے تھے. تو تہران میں وہ جو برتن ہوتے ہیں نا، وہ
کون سے؟ ایک تو ہوتا تانبا، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ سٹیل کے بغیر، جو سٹیل سے پہلے جو برتن آتے تھے وہ کس کے ہوتے تھے؟ ہاں پیتل وغیرہ کے، جو جلدی وہ ہوتے ہیں، آگ برداشت نہیں کرتے ہیں. تو پیتل کے برتن بیچتے تھے تہران کی گلیوں میں. پھر انقلاب آیا، پھر ٹیچر بنے، پھر انقلاب آیا، یہ صدر بنے. اسی کو انقلاب کہتے ہیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں. تو صدر بنے تو اتنے محتاط تھے، تو انہوں نے اپنے صدر ہاؤس میں ایک کمرے میں پیتل کے برتن رکھے تھے. اور پھر جب صبح آفس میں آتے تھے تو ایک نظر وہاں دوڑاتے تھے اور پھر کہتے تھے محمد علی کرسی صدارت پر بیٹھ کر دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے. تم ان تہران کی گلیوں میں ایک زمانے میں پیتل کے برتن بیچتے تھے. ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. جب کسی مولوی صاحب کو داد ملتی ہے تو وہ بے نیاز ہونے لگتا، سمجھتا ہاں اب یہ مجمع میرا ہے. جب کسی انسان کو ہر جگہ سلام کرنے لگتے ہیں لوگ استقبال کے لیے تو وہ سمجھتا ہاں میں یہاں کا کیا ہوں، مالک ہوں. جہاں انسان کے اندر بے نیازی کا احساس پیدا ہو جائے تو شیطان کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے. بے نیاز کا احساس ہو جاتا ہے. پھر یہی لوگ پھر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ خدا سے بے نیازی کا اعلان کرتے ہیں، جیسے جتندر نے پیغمبر سے بے نیازی کا اعلان کیا. ہے نا؟ نہ فقط بے نیازی کا اعلان کیا، چلو ایک مرتبہ کہتا بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ان لولے لنگڑے قدموں سے آگے بڑھوں گا. نہیں، اس نے قرآن کے ساتھ جنگ شروع کی ہے. جب بے احتیاطی، کل کا میں نے بات کہا، بے احتیاطی صفر سے شروع ہوتی ہے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس نے تانبے کے برتن رکھے تھے، روزانہ دیکھنے چاہتے تھے کہ بھئی جب بجٹ بھی آتا ہے، پیسہ بھی آتا ہے، ہزاروں بہانے سے وہ انسان کیا اپنے ٹریک سے ہٹ سکتا ہے. تو روزانہ دیکھنے چاہتے تھے، اتنی احتیاط برتتے تھے کہ میں اس حکومت پر حاوی رہوں، حکومت مجھ پر حاوی نہ ہونے پائے. دنیا بری چیز نہیں ہے اگر آپ خود دنیا پر حاوی ہے. دنیا بہت بری چیز ہے اگر دنیا آپ پر حاوی ہو گئی. دنیا کے بارے میں مولا نے کہا، آقا نے کہا، ان کے غلاموں کے قدموں کے جو نیچے مٹی ہے اس پر مجھ گناہگار کی زندگیاں قربان. جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ و نجف. دنیا والوں تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مدینہ اور نجف کی گلیوں کی مٹی اور خاک اقبال کے آنکھوں کا سرما ہے. معرفت دیکھو، عجب معرفت اقبال کی. بی بی زہرا کے بارے میں فرمایا اگر نبی کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، انہوں نے کہا قبر کا سجدہ مت کرو، قبر کا طواف مت کرو، تو میں تو زندگی بھر بی بی زہرا کے قبر کا طواف کرتا رہتا. پاس فرمان مصطفیٰ پیغمبر کے فرمان. اور یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں نجف کے بارے میں؟ سرما ہے میری آنکھ کا کیا خاک مدینہ و نجف. مولا فرماتے ہیں دنیا کو برا بھلا کہتے ہو. ایک صاحب نے مولا کی خدمت میں دنیا کو گالیاں دینا شروع کی. بیکار لوگ دنیا کو گالیاں دیتے ہیں، جن کو محنت کرنا نہیں آتی ہے نا، پھر کیا دو دنیا کو برا بھلا کہو. دنیا میں محنت کرنے والا. مولا فرماتے ہیں کہ متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا خدا کے ولیوں کی تجارت کی جگہ ہے. مسجد اولیاء اللہ، یہ خدا کے ولیوں کی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. یہ پیسہ جو آپ کماتے ہیں نا کتنا قیمتی ہے اگر اس پیسے کے ذریعے خلق خدا کے دل جیتے جائے، ہے نا؟ نہیں واقعی یہ پیسہ کتنی اچھی چیز ہے.
اگر اس کے ذریعے خلق خدا کے دل جیتے جائے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اس 1 روپے کی کتنی قیمت ہے جس 1 روپے کے ذریعے ایک بھوکے پیاسے انسان کو ہم 1 کپ چائے پلاتے ہیں، اس 1 روپے کی قیمت کروڑوں روپیوں سے زیادہ ہے، جس کے ذریعے ہم کیا کسی خلق خدا کا کیا جیتتے ہیں؟ دل جیتتے ہیں۔ تو دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا بہت اچھی چیز ہے اگر انسان خود دنیا پر حاوی ہو۔ دنیا بہت بری چیز ہے اگر دنیا انسان پر کیا ہو جائے؟ حاوی ہو جائے۔ دنیا کے حاوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ 4G زمانے کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، موبائل چارجر میں لگا ہوا تھا، کمرے میں بہن آئی، کمرے میں بیٹی آئی، کمرے میں بیوی آئی، کمرے میں ماں آئی، کمرے کی صفائی کرنے لگی، اس لیے کہ 4G زمانے کے بچوں کی صفائی ان کے ذمہ نہیں ہوتی۔ کن کے ذمہ ہوتی ہے؟ ہاں، کن کے ذمہ ہوتی ہے؟ ماں کی، ہے نا؟ ہے نا؟ ہمارے نوجوانوں کا بہت سارا بوجھ کن کے شانوں پر ہوتا ہے؟ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں ان کا کیا رول ہے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں ماں بہن کا کیا رول ہے؟ چارجر لگا ہوا تھا، موبائل گر گیا، اس کا سکریچ آ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا، تو اگر آپ نے وہیں سے کہا کیا دکھائی نہیں دیتا ہے؟ 10,000 کا موبائل تھا، 10,000 کا موبائل ہے بھائی، آپ کی بہن کا، آپ کی ماں کا، آپ کی بیوی کا، آپ کی بیٹی کا دل خانہ کعبہ سے زیادہ باعظمت ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 10,000 کا موبائل، پیغمبر نے فرمایا المومن اعظم درجۃ من الکعبہ، مومن کی عظمت، مومن کی عزت، ماں کی عزت، بیٹی کی عزت، بہن کی عزت، شریک حیات کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ برتر ہے۔ لیکن اگر آپ اس موبائل کی وجہ سے آپ بہن کا دل دکھا رہے ہیں، ماں کا دل دکھا رہے ہیں، ہوتے ہیں کچھ شوہر، بہن، ماں، بیٹی، شریک حیات کے کیا ہاتھ سے کیا گر گیا؟ کپ گر گیا، پلیٹ گر گئی، آپ نے کہا اچھا اگر کمانا پڑتا نا، اچھا یہ پلیٹ مہنگی ہے، دکھائی نہیں دے رہا، دکھائی آپ کو اور مجھے ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو موبائل اور ان چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی چیزوں کی قیمت دکھائی دیتی ہے، ماں، بہن، بیٹی اور شریک حیات کی عظمت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو دنیا بری چیز نہیں ہے۔ تو پہلی وصیت مولا فرماتے ہیں کہ ورع، تقوی کا اعلیٰ ترین مرتبہ، کہ انسان کی زندگی میں سب سے سیریس چیز کیا ہو؟ اس کا دین ہو، دینی معاملات کے بارے میں سب سے زیادہ سنجیدہ ہو، دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَعِینُونِی، یہاں 2-3 باتیں اور تھی، پھر مولا فرماتے ہیں وَأَعِینُونِی بِوَرَعٍ وَاجْتِہَاد، میری مدد کرو، کس کے ذریعے مولا؟ اجتہاد کے ذریعے۔ اجتہاد یعنی محنت، اجتہاد یعنی جدوجہد، اجتہاد یعنی سٹرگل، اجتہاد یعنی تلاش، کوشش۔ مولا ہم تلاش کوشش کے ذریعے آپ کی محنت کریں؟ کہاں، ہاں میں تو تلاش اور محنت کرنے والوں کا ہی امام ہوں، میری پوری زندگی جدوجہد میں گزری ہے، میری پوری زندگی محنت میں گزری ہے، میری پوری زندگی تلاش و کوشش میں گزری ہے، میں تلاش کرنے والوں کا امام ہوں، میں باہمت لوگوں کا امام ہوں۔ لہذا جس کو میری امامت قبول کرنی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں کیا جدوجہد لانی ہے، اجتہاد لانی ہے، محنت لانی ہے۔ وَأَعِینُونِی بِوَرَعٍ، اجتہاد کے ذریعے میری مدد کرو۔ یہاں مراد وہ اجتہاد نہیں، کون؟ جو کم و نجف میں ہوتا ہے، یعنی جدوجہد کے ذریعے، یعنی ایک شیعہ کی محنت جب لوگ دیکھے،
ایک شیعہ سٹوڈنٹ کے جب پڑھنے کا انداز لوگ دیکھے، ایک شیعہ بزنس مین کی جب محنت لوگ دیکھے، ایک شیعہ عالم کی تربیت کے میدان میں جب محنت دیکھے، ایک شیعہ ماں کی اپنے بچوں کی ایجوکیشن، اپنے بچوں کی تعلیم کی جو تڑپ دیکھے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہوں گے کامیاب۔ ہم صبح مارننگ اسمبلی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، وی شل کیا اوور کم، ہم ہوں گے کیا کامیاب۔ نہیں، کامیابی کے نعرے نہیں دینا ہے کہ آپ کی محنت سے لوگ یہ اندازہ لگائیں گے یہ قوم ہوگی کامیاب۔ کیسے؟ ان کی محنت بتاتی ہے یہ ہوں گے کامیاب۔ ایسا نہ ہو جب بازار کھلے، جب مارکیٹ کھلے تو ہم 10 بجے گھر میں ناشتہ کرے اور 12 بجے وہاں پہنچ جائے اور پھر نماز پڑھنے کے بہانے پھر کیا مسجد میں پہنچ جائے۔ بیکار لوگوں کو علی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، بیکار لوگوں کا علی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں محنت کرو، اجتہاد کرو، جدوجہد کرو کہ تمہاری محنت دیکھ کر لوگ تمہاری کامیابی کی پیشن گوئی کرے۔ تمہاری محنت، ایک ماں کی محنت جب دیکھے ایک ٹیچر، ایک ماں کی بچوں کے بارے میں سنجیدگی جب دیکھے لوگ کہ وہ کہیں گے ہاں یہ بچہ تو یقیناً ڈاکٹر انجینئر بنے گا۔ کیسے؟ اس کی ماں کی محنت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس گھر میں کیا 10 سال کے بعد ایک انجینئر آئے گا، ایک ڈاکٹر آئے گا، ایک IPS ایک آفیسر بن جائے گا، ایک عالم دین بنے گا، ایک دین کا ایک مبلغ تیار ہو رہا ہے۔ اس ماں کی لگن بتا رہی ہے کہ یہاں ایک کیا دین کا اور قوم کا خدمت گزار تیار ہوگا۔ نسل خمینی ایسی تھی کہ ان کی ماں شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران، ایک زمانے میں ہم 1400 سال پہلے کی ایگزامپل دیتے تھے، لوگ کہتے تھے ارے مولانا آپ اس زمانے کی بات کر رہے تھے۔ آج کے زمانے میں بڑے چیلنجز ہیں، ہم آج ہی کے زمانے کی ایگزامپل دے رہے ہیں جن کے چیلنجز اور ہمارے چیلنجز ایک جیسے۔ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران اتنے عظیم انسان تھے، امام خمینی امام زمانہ کے غلام، میں بار بار کہہ رہا ہوں غلام اس لیے کہ یہ پتہ ہے کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، جو شیطان ہمارے صفوں میں ہے نا، ہاں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کنٹینیوسلی کیا کرتے ہیں وسوسہ ڈالنے کا کیا کام، کنٹینیوسلی وسوسہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ وسوسہ ڈالنے میں کیا تھکتے نہیں ہیں، اور ہمیں بھی کیا لوگوں کو حقیقت کا علم کیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں تک حقیقت پہنچانے میں بھی کیا ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ وہ ایک دن نا امید ہو جائیں اور وہ بھی سرنڈر کرے حقیقت اور ریالٹی کیا ہے۔ امام خمینی اس انقلاب کی برکتیں کس حالت میں اس نے پڑھائی اس کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گا۔ یہ امریکہ جا رہے تھے اسکالرشپ پر PhD کے لیے، تہران کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو ماں نے کہا مصطفیٰ اب جا رہے ہو۔ عام طور پر ماؤں کی تمنا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب بچے یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں نا تو ماؤں کے پاس اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے، بھائی اگلے سال بہن کی شادی ہے نا یہ چیزیں لانا۔ تو مصطفیٰ کی ماں ایئرپورٹ پر پہنچی، کہا مصطفیٰ منازت ہچ نہیں کہا، میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہی ہوں، صرف ایک چیز کہہ رہی ہوں، مصطفیٰ تم ایک خطرناک ملک میں جا رہے ہو، فقط ایک خواہش ہے میری، مصطفیٰ خدا رو فراموش نہ کن، مصطفیٰ وہاں جا کر کسی صورت میں خدا کو نہ بولنا۔ اور پھر ماں نے صرف وصیت نہیں کی، مصطفیٰ چمران کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا تو میری ماں تہران سے آیت اللہ تعلقانی کی کتابیں اور شہید مطہری کی کتابیں پوسٹ کے ذریعے وہاں مجھے پہنچاتی تھی، یعنی اس ماں کو اس بات کی فکر تھی
کہ میرا بیٹا جو وہاں جا کر پی ایچ ڈی کرے گا، انجینئر بنے گا، وہ انجینئر بنے، لیکن ساتھ ساتھ وہ علوی انجینئر بنے. وہ جا کے وہاں بلڈنگوں کا یا مختلف فیلڈز کا انجینئر بن رہا تھا، اور ماں کتابیں بیچ کر اس کو علوی بننے کی انجینئرنگ کر رہی تھی. پتہ نہیں آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی ماں جو یہ لٹریچر بیچ رہی تھی وہاں، ماں اس کے اخلاق کی انجینئر کی فکر میں تھی، ماں اس کی کیا تربیت کی انجینئرنگ کی فکر میں تھی، ماں اس کی روح کی انجینئرنگ کی فکر میں تھی. جب 17 سال کے بعد یہ علوی انسان واپس لوٹا، کتنے سال کے بعد؟ 17 سال، وہ 17 کہانیاں ہیں. ان کو وہاں ناسا میں جاب ملی، ریجیکٹ کیا. تو لوگوں نے کہا مصطفیٰ پاگل ہو گئے ہو. کہا کیوں؟ کہا ناسا میں جاب مل رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مصطفیٰ چونکہ ماں نے کتاب بیچ کر لٹریچر بیچ کر اس کی فکر کی انجینئرنگ کی تھی، کہا دوستو پاگل نہیں ہوں، لیکن میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دشمنان اسلام کی مدد نہیں کرنا چاہتا. کبھی کبھی آپ ووٹ ڈال کر دشمنان اسلام کی حمایت کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ ووٹ ڈال کر مسجدوں کی بربادی میں شریک ہوتے ہیں. ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعمال میں وہاں لکھا ہوگا مسجد کی ویرانی؟ کتنے لوگ ہیں جن کے وہاں نام اعمال میں لکھا ہوگا کیا؟ موبلیچنگ کے کرائمز. یہ لوگ شور مچائیں گے، ارے پالنے والے. میں نے کہا دیکھو وہ سوچ سمجھ کر ووٹ نہیں ڈالا تھا، ایک سیدھے سادے انسان کے بہکاوے میں آیا، اور تو نے ایسے سسٹم کو ووٹ دیا، ایسے انسان کو ووٹ دیا جن کی وجہ سے مسجد مسمار ہو رہی ہے. شیخ جمرہ نے کہا کہ نہیں، پاگل کو ٹھیک، میں پاگل ہوں، میں علی کا دیوانہ ہی تو ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر ان صلاحیتوں کے کیا ذریعے کیا کرو گے؟ کام میں ان صلاحیتوں کو وہیں پر استعمال کروں گا جہاں علی کی مرضی ہے. کہاں؟ علی کا ایک شہر لبنان میں، بیروت میں، جبل العمل میں، وہاں جا کے علی کے یتیموں کے لیے اسکول کھولوں گا، جہاں علی کی مرضی وہیں یہ صلاحیت استعمال کروں گا. امریکہ چھوڑا. 17 سال کے بعد جب لوٹا نا، میں واپس جاؤں گا لبنان، پھر آپ بھی آئیے گا. ہاں آئیں گے نا آپ لوگ؟ جہاں سید حسن نصر اللہ جیسے لوگ وہاں تو ہمیں جانا ہی چاہیے، ہے نا؟ ہم جسم یہاں ہیں، روح ہماری وہی ہے. جہاں عزت ہو، جہاں سرفرازی ہو، جہاں سربلندی ہو، دل ہمارے کہاں ہوں گے؟ وہی ہوں گے. جب 17 سال کے بعد لوٹے، ماں کی اس وصیت کا جواب لکھ کے رکھا تھا، لیکن ماں انتقال کر چکی تھی. تو انہوں نے وہاں ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ خط پڑھا. کہا ماں اسی جگہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. 17 سال کے بعد جب اس ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر وہ خط پڑھا. کہا ماں مصطفیٰ 17 سال کے بعد واپس لوٹا اسی جگہ پر جہاں تم نے کیا وصیت کی تھی. مصطفیٰ یہاں پہنچ کر آپ سے کہہ رہا، مصطفیٰ میں نے ان 17 سالوں میں کبھی خدا کو فراموش نہیں کیا. میں نے ان 17 سالوں میں کبھی خدا کو فراموش نہیں کیا. خدا کو فراموش نہیں کیا. یہ اس ماں کی تربیت بتا رہی تھی کہ اس کا بچہ کامیاب ہوگا،
اس ماں کی تربیت بتا رہی تھی، اس ماں کی سنجیدگی بتا رہی تھی، اس ماں کی لگن بتا رہی تھی، اس ماں کی محنت بتا رہی تھی کہ اس کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ماں جب لبنان بات چلی تو یہ بات بتا دوں، محنت کس کو کہتے ہیں، شیعہ جوان کس کو کہتے ہیں، شیعہ امپلائی کس کو کہتے ہیں، شیعہ بزنس مین کس کو کہتے ہیں، شیعہ عورت کس کو کہتے ہیں، شیعہ مبلغ کس کو کہتے ہیں، شیعہ پیش امام کس کو کہتے ہیں، شیعہ مرثیہ خان کس کو کہتے ہیں، شیعہ شاعر کس کو کہتے ہیں۔ شیعہ کے پاس ایک گلوبل انقلاب ہے، وہ گلی کوچوں کا انقلاب نہیں ہے، انہیں عالمی سطح پر جس قوم کو بدلاؤ لانا ہے اس قوم کا نام ہے علوی جماعت، شیعہ جماعت۔ ہمیں یہ بزنس بھی اس انداز سے کرنی ہے گویا ہم اس انقلابی مہدی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہمارے بزنس مینوں کا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ جلال پور کے بزنس مین دنیا کے ٹاپ 10 بزنس میں ان کا نام ہونا چاہیے۔ جب انڈیا کے ٹاپ 10 بزنس مینوں کا نام لیا جائے ان میں ایک شیعہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہ جس طرح دنیا والوں کی، جس طرح کہ امبانی کی ہے کہ میں ہمیشہ نمبر 1 رہوں، ہاں نہیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سارا سرمایہ انقلابی امام مہدی کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر آپ کی یہ ساری تجارت، آپ کا یہ سارا کام آپ کے لیے فقط عبادت ہی نہیں ہے، آپ جو بزنس کر رہے ہیں آپ کو وہی اجر ملے گا جو شام و سوریہ اور عراق میں لڑنے والے مدافعین حرم کو اجر مل رہا ہے، آپ کو بھی وہی اجر ملے گا، اس لیے کہ آپ شیعہ قوم کی مضبوطی کے لیے، انقلاب مہدی کی مضبوطی کے لیے اقتصادی جہاد کر رہے ہیں۔ ایک ہی جہاد تھوڑی ہے، ایک ہی جہاد تھوڑی ہے۔ جدوجہد کیسی کرنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں میری مدد کرو بِوَرَائِن، ورا کے ذریعے، و اجتہادی اجتہاد کے ذریعے۔ اس چمران کی ماں ایک زمانے میں کچھ دنوں کے لیے لبنان بھی، امریکہ تو نہیں جا سکی تھی، تو بلند آواز میں تمام شہدائی اسلام، خدمت گزاران اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے سلام۔ تو ماں وہاں گئی۔ اچھا اس کی ماں، یہ بھی بتاتا ہوں کہ ماں باپ کیا تھے۔ چمران، مصطفیٰ چمران کی ماں، مصطفیٰ چمران کے باپ موزے بنانے کا کام کرتے تھے، وہ گھر میں موزے بناتے تھے، لیکن لقمہ حلال کا خیال رکھا تھا، اس کے بارے میں اشارہ کروں گا۔ ماں ایک دیندار عورت تھی، وہ اس زمانے میں گھر میں بھی کیا، نیوز کے علاوہ وہاں ریڈیو نہیں چلتا تھا۔ مصطفیٰ چمران کا خود کہنا، جہاں نیوز ختم ہوتی تھی تو پولیس مین کی طرح ماں حاضر ہوتی تھی، بند کرو بچوں، یہ کیا، اس زمانے میں شیطان کی آواز ریڈیو ہی کے ذریعے سے عام ہوتی تھی نا۔ یہ ماں وہاں ملنے گئی مصطفیٰ چمران کے پاس، لبنان۔ اچھا یہ بھی بتاؤں، سید حسن نصر اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں مصطفیٰ چمران کا شاگرد۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لبنان میں جو انہیں 7-8 سال گزارے، انہوں نے کس کوالٹی کے انسانوں کی کیا کی ہے، تربیت کی ہے۔ تو ان کی ماں نے جب دیکھا یہ دن بھر محنت کر رہا ہے، رات کے 12 بجے تک یتیم بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور پھر 12 بجے کے بعد اسرائیل کے بارڈر کے پاس جا رہا ہے کیا لڑنے کے لیے، پھر صبح آتا محنت کرتا ہے، کنٹینیوسلی محنت میں لگا ہوا۔ تو ایک مرتبہ ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا صبح و شام محنت میں لگا ہوا، کام میں لگا ہوا، پڑھانے میں لگا ہوا ہے، یتیموں کو سنبھالنے میں لگا ہوا، اور اسکول ڈونرز کے فنڈ سے نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کچھ ایسا سسٹم بنایا تھا کہ یہ وہاں جا کر مختلف قسم کے کام ان کے اسٹوڈنٹ کرتے تھے اور اس کو اسکول کا خرچہ چلتا تھا، اس کو کہتے ہیں جدوجہد۔ ماں نے کہا مصطفیٰ دن بھر کام کرتے ہو، رات کو سوتے بھی نہیں ہو، رات بھر کام کرتے ہو، تھوڑا سا آرام کرو۔
اس مجاہد انسان نے، جس کا علی سمجھ میں آ چکے تھے، جس کے روح علی کی روح کے ساتھ پیوست ہو چکی تھی، کہا ماں مگر کیا ہمارے مولا علی نے آرام کیا کہ اس کا غلام مصطفیٰ آرام سے بیٹھے گا؟ ماں مگر علی آرام سے بیٹھے؟ علی نے زندگی میں آرام ہی نہیں دیکھا، تمام درد مندوں کا درد تو سینے میں لیا ہوا تھا، ہر بے کس، ہر بے سہارا، ہر بے پناہ کی پناہ اور سہارا علی مرتضیٰ تھے۔ کہا اگر میرے مولا، میں علی کا ماننے والا ہوں جو کنٹینیوسلی محنت و مشقت کرنے والے تھے، اگر انہوں نے آرام کیا ہوتا تو آپ کا بیٹا مصطفیٰ بھی لبنان میں آرام کرنا۔ مولا فرماتے میری مدد کرو۔ شیعہ کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ شیعہ کا پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم ویژن کا ترجمہ کریں، آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ کیا آپ کے پیش نظر آپ کی مکان کی 2 منزلہ عمارت ہے؟ کیا آپ کے پیش نظر ایک بڑی سی گاڑی ہے؟ کیا آپ کے پیش نظر یہ کہ 2 مرتبہ کربلا زیارت کے لیے جاؤں؟ کیا آپ کے پیش نظر یہ کہ آپ 7-8 مرتبہ حج کریں؟ کیا آپ کے پیش نظر یہ کہ آپ کے بچے بڑے انسٹیٹیوشن میں کریں؟ یا یہ کہ نہیں آپ کے پیش نظر یہ کہ میں اپنی ساری توانائیاں استعمال کروں گا تاکہ امام مہدی کے لیے 2-4 ناصر تیار کروں؟ آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جدوجہد۔ مولا فرماتے ہیں واجتہاد، اجتہاد کے ذریعے میری مدد کرو۔ دین کے معاملے میں بھی جدوجہد، دنیا کے معاملے، البتہ یہ ڈفرنس جب ہم شیعہ آئیڈیولوجی کو مانتے ہیں نا، جب شیعہ فکر کے ساتھ ہم دنیا کمائیں گے تو وہ دنیا دنیا نہیں رہتی ہے، وہ دنیا بھی دین ہی بن جاتی ہے۔ پھر تبلیغ، انسان منبر پر بیٹھا ہو، محراب میں ہو، اسکول میں ہو، دکان پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر انسان علوی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اس کی دنیا بھی دین ہی بن جاتی ہے، اس کے دینی کام بھی، اس کے دنیاوی کام بھی کیا دینی کام بن جاتے ہیں، دنیاوی کام آخرت کے کام بن جاتے ہیں، دین کے کام بن جاتے ہیں اجتہاد کے ذریعے۔ قاسم سلیمانی سے سیکھنا چاہیے اجتہاد کس چیز کا نام، ابو مہدی سے سیکھنا چاہیے اجتہاد کس چیز کا نام۔ پتہ نہیں میں نے کل کہا یا نہیں، قاسم سلیمانی کی خود اہلیہ کا کہنا ہے کہ قاسم سال میں فقط 2 مہینے گھر میں رہتا تھا۔ کتنے مہینے؟ بڑی بات ہے۔ 10 مہینے کہاں جاتے تھے؟ کعبہ جاتے تھے زیارت کے لیے؟ لندن امریکہ جاتے تھے؟ نہیں، ان مقدسات کی حفاظت کے لیے، جن مقدسات کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گولی، کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنا جب سے کربلا میں صحرا میں سو جاتے ہیں، ہے نا، بیابانوں میں سو جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے 2 مہینے، 10 مہینے کہاں، 10 مہینے قوم کو دیتے تھے۔ جدوجہد یعنی قاسم سلیمانی یعنی ابو مہدی، جس ابو مہدی کے بارے میں خود خامنئی صاحب نے کہا، ابو مہدی سے کہا، ابو مہدی میں جن لوگوں کو نماز شب میں نام لے کے یاد کرتا ہوں، ابو مہدی تم ان میں سے ہے، ان میں سے ہو جن کو میں نام لے کر کیا نماز شب میں دعا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کسی مولوی صاحب سے، مجھے سے گناہ گار سے، مولوی صاحب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک امام کا سپاہی اتنا کام کرتا ہے، امام زمانہ کا غلام ابو مہدی سے خود ہی کہتے ہیں کہ ابو مہدی میں اپنی دعاؤں کی عظمت بڑھانے کے لیے تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں کہ تم جیسے مجاہدوں کا ذکر میری نماز شب میں ہوتا ہے، تم جیسے قوم کے لیے زندگیاں قربانی کرنے والوں کا ذکر میری نمازوں میں ہوتا ہے۔ 2 مہینے رہتے تھے، 2 مہینے۔ اور قاسم سلیمانی نے ایسی زندگی 40-45 سال تک ایسی زندگی بسر کی، 45 سال تک زندگی ایسی ہی بسر کی۔
انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک خط لکھا، اس کے 2 جملے میں صرف آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا، 1 گھنٹہ ختم ہو گیا. جو سننا چاہتے ہیں بلند آواز میں ایک صلوات پڑھے. قربانی کس چیز کا نام ہے؟ واللہ یہی شہداء آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس مادی دنیا میں کیا نور افشانی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں کے ستاروں کی روشنی ان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ان شہیدوں کی روشنی ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ان شہیدوں نے محنت سے یہ روشنی حاصل کی. جدوجہد کس چیز کا نام ہے؟ 2-4 منٹ آج لیٹ ہو جائیں گے. شہید سلیمانی نے شام سے اپنی بیٹی، ان کی ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ان کی تقریر آپ نے سنی ہوگی. ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام زہرا ہے. زہرا کو انہوں نے خط لکھا، فاطمہ نام ہے، ایک فاطمہ کے نام پر اور ایک زینب کے. اس خط کے کچھ جملے میں صرف آپ کی خدمت میں کروں گا کہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے. کہ شہید سلیمانی کی برسی بھی قریب ہے. شہید ان سے کہتے ہیں، دیکھو اللہ اکبر، یہ جملہ کتنا پیارا ہے. شہید ان سے کہتے ہیں، دیکھو فاطمہ سے کہتے ہیں، خود را سرباز در خانہ ہر مسلمانی می بینم. بیٹی میں فقط شیوں کا محافظ نہیں ہوں، میں ہر مسلمان کے گھر کا اپنے کو محافظ سمجھتا ہوں. میں ہر مسلمان کے گھر کا کیا اپنے کو کیا مسلمان سمجھتا ہوں. وہ مسلمان کہ جو خطروں میں ہو، جس کو خطرہ ہو. اور خدا سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے یہ توانائی دے کہ میں دنیا کے تمام مظلوموں کا دفاع کر سکوں. میں فقط اسلام کے لیے نہیں، جو مجھے جان سے پیاری ہے، میں فقط اسلام کے لیے نہیں. دیکھو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کیا انسانیت کے کیا محافظ. ہاں، انسانیت کے محافظ. میں فقط اسلام کے لیے نہیں کہ جانم قابل آن ندارت، کہ جس اسلام کے لیے میری جان بڑی حقیر ہے، نہ برائے شیعہ مظلوم کی ناقابل تاراز انم. میں فقط شیعہ کے لیے نہیں، شیعہ کہتے ہیں وہ شاعر، کھنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. کس کے جگر میں سارے جہاں کا درد ہوتا ہے؟ علی کے حقیقی پیروکار کے جگر میں سارے جہاں کا درد ہوتا ہے. ورنہ جس شاعر نے یہ بھی شعر کہا ہوگا پتہ نہیں اس کے جگر میں پڑوسی کا جگر رہا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس کے جگر میں پڑوسی کا درد رہا ہوگا یا نہیں. لیکن جو علی کی نہج البلاغہ کے سائے میں پلتا ہے، جو علوی تعلیمات کے سائے میں پلتا ہے، جو علوی سیرت کے سائے میں پلتا ہے، جو علوی روح کے ساتھ جس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے جگر میں کیا سارے جہاں کا درد ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں، نہ فقط شیعہ جو کہ مظلوم ہے، نہ برای آن طفل وحشت زدہ بے پناہی کی ہیچ ملجا برایش نیست. بیٹی میں جان دینا چاہتا ہوں اس خوف زدہ بچے کے لیے جو بے پناہ ہے اور جس کا کوئی ملجا اور ماوا نہیں. پتہ ہے سوریا میں کیسے حالات تھے؟ خود شہید نے ایک انٹرویو میں کہا کہ شام میں کن حالات میں اور کن کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، کن درندوں کے ساتھ مقابلہ ہے. بلکہ درندے پیش پروردگار کہیں گے، پروردگار ہم حیوان درندے ضرور تھے لیکن ان داعشوں جیسے درندے نہیں تھے. اتنی درندگی کی انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی. شہید فرماتے ہیں بیٹی بلکہ میں اپنی جان دوں گا، میں محافظ ہوں اس
وحشت زدہ بچے کا، اس خوف زدہ بچے کا، اس لرزتے ہوئے بچے کا، اس کانپتے ہوئے بچے کا، جس کا کوئی ملجا نہیں ہے، جس کا کوئی ماوا نہیں ہے، برای آن زن بچے بسینہ چسپاندے و ہراسان، اور اس ماں کے اس بچے کے لیے جس ماں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہو، ڈر رہی ہو کہیں یہاں سے حملہ نہ ہو، وہاں سے حملہ نہ ہو، بیٹی میں اس ماں، اس بیٹی جو بیٹی ایک مظلوم ماں نے، بے سہارا ماں نے کیا اس کی حفاظت کے لیے اپنے سینے سے جس ماں نے اس کو چپکا کے رکھا ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ شیعہ نہج البلاغہ والا شیعہ، نہج البلاغہ والا شیعہ، وہ شیعہ نہیں جو صرف نعرہ حیدری دیتا ہے اور اچھلتا ہے کودتا ہے، نہیں، جو تمام مظلوموں کو کہتا ہے کہ آج بھی حیدری تمہارے محافظ ہے، آج بھی حیدری تمہارے کیا ہے؟ محافظ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبَرَائِ آن آوارہ در حال فرار و تعقیب، بیٹی میں اس آوارہ انسان جو آوارہ ہو چکا ہے گھر سے، جو آوارہ ہو چکا ہے وطن سے، جو آوارہ ہو چکا ہے شہر سے، و در حال فرار، جو بھاگ رہا ہے، و تعقیب، اور اس کے پیچھے کیا درندے دوڑ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک بچہ جس کے پیچھے کیا کتا دوڑ رہا ہے، وہ بچہ کیا ہے کس بے کسی کے ساتھ کیا بھاگتا ہے۔ شہید فرماتے ہیں میں ان لوگوں کا محافظ ہوں جن کو زمانے نے آوارہ کیا، جن کو نام نہاد حقوق بشر کا نعرہ دینے والوں نے کیا بے وطن کیا، ودرحال تعقیب، اور اس کے پیچھے، اس بچے کے پیچھے کچھ درندے دوڑ رہے ہیں، بیٹی میں ان کا بھی محافظ ہوں۔ گلوبل انسان، عالمی مجاہد، عالمی درد رکھنے والا، بے سہاروں کا درد سینے میں رکھنے والا۔ پھر اس کے بعد سنیے کیا کہہ رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں آگے چل کر کہتے ہیں من متعلق با آن سپاہی ہستم۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کس چیز کا نام ہے؟ قاسم سلیمانی کہتے ہیں بیٹی من متعلق با آن سپاہی ہستم کہ نبی خوابد و نبایت بخوابند، بیٹی میں اس نسل سے ہوں جو سوتے نہیں ہیں اور سونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں سردار؟ کیوں تا دیگران در آرامش بخوابند، میں اس نسل سے ہوں جو سوتے نہیں ہیں، سونا بھی نہیں چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ آرام و سکون کے ساتھ سو سکے۔ شیعہ لوگوں کا چین چھیننے والی جماعت نہیں ہے، شیعہ لوگوں کو کیا چین اور سکون دینے والی جماعت کا نام ہے۔ شیعہ دہشت گرد جماعت کا نام نہیں ہے، شیعہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے مظلوموں محروموں کو سکون و آرام دینے والی جماعت کا نام ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں دنیا والے ہم دہشت گردی اور ٹیررزم کے مخالف ہیں، تم ہی لوگ ٹیررزم کی ماں ہو، تم ہی لوگ ٹیررزم کے سرچشمے ہو۔ اگر ٹیررزم کا کسی نے مقابلہ کیا ہے وہ فاطمہ کے غلاموں نے اور علی کے غلاموں نے کیا ہے۔ اگر داعش کا مقابلہ سردار نے نہ کیا ہوتا تو یورپ دہشت گردی کی زد میں اس کی سانس گھٹ چکی ہوتی۔ پہنچ گئے تھے وہ لائن وہاں جب وہ پورا ٹرالر بازاروں میں کیا لوگوں پر چلاتے تھے۔ پھر آگے چل کر شہید کہتے ہیں بگزار آرامش من فدای آرامش آنان بشود، جن لوگوں کا بیٹی میں نے حال بتایا، ذرا مجھے اجازت دو میرا آرام ایسے لوگوں کے آرام پر قربان ہو جائے۔ شیعہ لوگوں کا آرام نہیں چھینتا ہے، لوگوں کے آرام کے لیے اپنا آرام چھوڑتا ہے۔ میں نے گجرات میں کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، جہاں آپ اتنا تبرک بانٹتے ہیں، اس تبرک میں آپ کے سنی ہمسایوں یا ہندو ہمسایوں کا آپ خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟
کبھی تقسیم کیا یا نہیں؟ پھر آپ کو کوئی الٹی کھوبری کا مولوی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارے یہ تو مولا حسین کا تبرک ہے. یہ تبرک آپ کا ہے، آپ نے مولا حسین کی نیت کی ہے. پتہ نہیں آپ نے جو یہ نیاز دیا ہے یہ حلال پیسے کا ہے یا نہیں ہے. کربلا میں تو میرے مولا حسین نے اپنے خیموں کا بچا ہوا پانی حضرت حر کے 1000 لشکر کو خود اپنے ہاتھوں سے پلایا. اپنے بچوں کا پانی، اپنے بچوں کا پانی. اور اتنا ہی نہیں، تاریخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب مولا حسین کے لشکر نے سواروں اور سواریوں کو پانی پلایا تو ایک مرتبہ فرزند زہرا نے، روح کائنات نے، حقوق بشر کے امام نے، حقوق بشر کے پاسبان نے، حقوق بشر کے رکھوالے نے، انسانیت کا درد سینے میں رکھنے والے انسان نے ایک مشکیزہ اٹھائی. کس لیے؟ اور پھر دیکھا خر کے ان گوڑوں اور اونٹوں کے ٹاپوں اور قدموں کو پانی چھڑک رہے تھے جو اس ریتلی میدان میں چلتے چلتے وہ سم گرم ہو چکے تھے. اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شیعہ ہونا یعنی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا. علی والا ہونا یعنی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں حسینی ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں فاطمی ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں علی والا ہونا. لوگ آسان سمجھتے ہیں یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. فرماتے ہیں سردار کہ بیٹی اجازت دو، میرا آرام و سکون ان کے آرام کے لیے کیا قربان ہو جائے. پھر فرماتے ہیں دختر عزیزم میری پیاری بیٹی فاطمہ، آپ سے کہنے سردار سلیمان شما در خانہ امن در امان و با عزت و افتخار زندگی میں کنید. میری بیٹی فاطمہ تم پرامن گھر میں سکون کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو. چکنم برای آن دختری بے پناہی کی ہیچ فریاد نسی ندارد. میں اس بیٹی کا کیا کروں جس کا درد اور فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. اس سلیمانی کے قلم سے وہی الفاظ ہے جو مولائی کائنات کے الفاظ. جب کیا شہر انبار پر حملہ کیا گیا تھا، پھر کچھ یہودی اور کرسچن عورتوں کے قدموں سے وہ پازیب چھینے گئے تھے. مولا نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کے دل کی دھڑکن رک جائے تو ایسے انسان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اندی جدیرہ، بلے ایسے انسان کو میری طرف سے کیا جائزہ ملے گا، اجر ملے گا کہ اس کی غیرت زندہ تھی. اس سے رہا نہیں گیا کہ ایک کرسچن لڑکی کے پازیب کیا چھینے گئے. قاسم سلیمانی کہتے ہیں بیٹی کیا کروں اس بے پناہ اور بیٹی کے لیے جس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. وہ انتفلی گریان کی ہیچ چیز نہ دارد. بیٹی کیا کروں اس شیر خار بچے کے لیے جس کا کیا کوئی نہیں ہے. پھر آخری جملہ سنو، یہ روح ہے اس خط کا. پھر قاسم سلیمانی کہتے ہیں اب مجلسوں میں نیاز بانٹتے ہیں نا، ہے نا، ہم اور آپ نیاز بانٹتے ہیں نا. قاسم سلیمانی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پس شما نظر خود کنید و با او بگذار، پس شما مرا نظر خود کنید و با او واگذار نمائید. بیٹی تم اپنے بابا کو ایسے بچوں کے لیے نظر کے طور پر دے دو. بیٹی لوگ تبرک میں کھانا دیتے، بیٹی لوگ تبرک میں کچھ شربت دیتے ہیں. یہ بے پناہ بچے تم اپنے بابا کو ایسے بے پناہ بچوں کے لیے، ایسے بے پناہ بیٹیوں کے لیے نظر کے طور پر دے دو. بگزار بیروم. بیٹی مجھے جانے دو،
جانے دو جانے دو، دخترم خیلی خستم، بیٹی میں بہت تھک چکا ہوں، 30 سال اس کے نخوابیدم. جہاد، مولا نے کہا میرا ماننے والا جدوجہد اس کے اندر ہونی چاہیے. 30 سال اس کے نخوابیدم، بیٹی 30 سال ہو گئے میں سویا نہیں ہوں. اما دیگر نمی خواهم بگابم، بیٹی میں سونا بھی نہیں چاہتا ہوں. من در چشمان خود نمک میریزم، میں اپنی آنکھوں میں نمک چھڑکوں گا کہ پلک ہایم جرأت برہم آمدنی نداشته باشن، تاکہ یہ میری پلک آرام کرنے کی جرأت نہ کرے. کیوں سلیمانی اس قدر کیوں بے قرار ہو؟ کہتے ہیں تا در غفلت من آن طفلی بے پناہ سر نبرن، تاکہ میری غفلت کی وجہ سے اس بے پناہ بچے کا کوئی سر نہ کاٹے. سلیمانی وَعَيْنُونِ میری مدد کرو، بِوَرَائِن ورا کے ذریعے، وَاجْتِحَادٍ اجتہاد کے ذریعے. شیعہ یعنی محنت کرنے والی جماعت، محنت کر کے دوسروں کو مغلوب نہیں کرنا ہے، محنت کر کے دوسروں کو آرام پہنچانا ہے، محنت کر کے دوسروں کو ڈرانا نہیں ہے، محنت کر کے دوسروں کا ڈر اور خوف ختم کرنا ہے، محنت کر کے دوسروں کو بے پناہ نہیں کرنا ہے، محنت کر کے دوسروں کو پناہ دینی ہے، محنت کر کے دوسروں کے گھر نہیں اجڑنے ہیں، محنت کر کے دوسروں کے گھر آباد کرنے ہیں، محنت کر کے دوسروں کی گودیوں کو کیا برباد نہیں کرنا ہے، محنت کر کے دوسروں کی گودیوں کو آباد کرنا ہے، محنت کر کے دوسروں کی نیند نہیں چھیننا ہے، محنت کرنا ہے تاکہ لوگ آرام سے سو سکے. سلیمانی کو یہ درد کس نے دیا تھا؟ سلیمانی نے یہ درد بی بی فاطمہ الزہرا سے بیک میں مانگا تھا. سلیمانی نے یہ درد فاطمہ سے بیک میں مانگا تھا. اسی لیے سلیمانی شام سے آتے تھے، سیریا سے آتے تھے اپنے وطن کرمان، وہاں ایام فاطمیہ کی 5 مجلسیں اپنے آبائی گھر میں کرتے تھے. اللہ اکبر. سلیمانی کو یہ لٹانے کا جذبہ فاطمہ نے دیا تھا، اور ہمیں بھی فاطمہ ہی سے یہ لٹانے کا جذبہ لینا. سلیمانی آتے تھے، پتہ ہے امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، فاطمہ کے عزادار کا استقبال کرتے تھے. ان کے دوست کہتے ہیں کہ جب چائے نظر تبرک تیار ہوتا تھا تو سلیمانی کبھی کبھی کہتے ذرا مجھے بھی 1 کپ چائے لاؤ، تو ہم ان کے سامنے چائے کا 1 کپ لے کے جاتے تھے. وہ پیتے تھے، ہم سردار سے کہتے تھے سردار چائے پینی ہے؟ وہ کہتے نہیں چائے تو نہیں پینی تھی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ان فاطمی عزاداروں کے لائق اور ان کی شان کے مطابق جو چائے بننے چاہیے تھی، آیا یہ وہی چائے ہے یا نہیں ہے؟ سلیمانی فاطمہ کا غلام تھا، سلیمانی نے فاطمہ کو ماں سمجھا تھا، فاطمہ نے سلیمانی کو اپنا بیٹا مانا تھا. اس لیے فاطمہ نے سلیمانی کی زندگی میں یہ برکت حاصل کی تھی. سلیمانی کے دوست کہتے ہیں جب ایام فاطمیہ کی مجلس ہوتی تھی، سلیمانی عزاداروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جب مجلس ختم ہوتی تھی، مجلس ختم ہونے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا سردار اور سلیمانی دکھائی نہیں دیتے تھے، ہم ڈھونڈتے تھے، دشمن تو ان کے سائے کی طرف پیچھے تھے. پھر ہم کیا دیکھتے تھے، ہم امام بارگاہ کے آفس میں جاتے تھے، وہاں نہیں ملتے تھے.
امام بارگاہ کا ایک ایک کونا چھینتے تھے، وہاں نہیں ملتے تھے تو ہم دیکھتے تھے سلیمانی ٹوائلٹ میں ایک پائپ ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک جھاڑو ہاتھ میں لیے ہوئے ان غسل خانوں اور ان ٹوائلٹ اور باتھ روموں کی صفائی کرتے تھے جو فاطمہ کے عزادار استعمال کرتے تھے۔ سلیمانی کے دوست کہتے تھے، ہم کہتے تھے سردار مگر ہم مر گئے ہیں، کیا آپ نے جھاڑو ہاتھ میں لیا ہے؟ سردار ہم مر گئے ہیں، آپ نے پائپ ہاتھ میں لیا ہے۔ تو وہ سردار کہتے تھے اگر مجھے کوئی عزت ملی ہے وہ فاطمہ کے در سے ملی ہے، مجھے زندگی میں فقط ایک چیز پر ناز ہے، میں فاطمہ کی مجلسوں کا غلام بنوں، میں فاطمہ کی مجلسوں کا نوکر بنوں، میں فاطمہ کی مجلسوں کا نوکر۔ اس لیے سلیمانی کے گھر میں بھی ہر جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد مجلس حسینی اور مجلس فاطمی ہوتی تھی، وہاں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مصائب بیان کیے جاتے تھے۔ جب دوران جنگ سلیمانی کو مشکل آتی تھی، سلیمانی بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ چلیے عزادارو، ہم بھی ان شہیدوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے، تمام درد مندوں کا درد لے کے فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے۔ آج شب چہارشنبہ بھی ہے، فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، بلند آواز میں وہ جملے جو دعائے توسل میں فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے۔ ہم کہیں گے بی بی آج آپ کے ایام میں بی بی ہماری طرف بھی ایک نگاہ کرم کیجئے بی بی، ہمارے مشکلات کا بھی کچھ آسان کیجئے بی بی، ہمارے دردوں کا بھی درمان کیجئے بی بی۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ ان شہیدوں کی طرح بلند آواز میں یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتا اشفعی لنا عند اللہ۔ ایک دن فاطمہ نے علی سے خواہش کی، علی جس پیراہن میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، یا علی وہ پیراہن لائیے، میں ذرا استشمام کروں، میں اپنے بابا کے عشق میں 2 قطرے آنسو بہاؤں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ علی جانتے تھے فاطمہ کو اپنے بابا کے اس پیران سے کتنی محبت ہے۔ فاطمہ نے خواہش کی تو علی نے وہ پیران فاطمہ کے ہاتھ میں دیا، بی بی نے اس پیران کا بوسہ لیا، اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کیا، زار زار رونے لگی۔ تاریخ نے لکھا جب بی بی نے اپنے بابا کے پیران کو مس کیا، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا فاطمہ اپنے بابا کا پیران دیکھا بے ہوش ہو گئی۔ ہماری جانیں قربان آپ کی بیٹی زینب پر فاطمہ جب تلے زینب یہ پر دیکھ رہی تھی،
شمر جالس نلا صدرے شمر حسین کے سینے پر سوار کند خنجر سے حسین علیہ السلام کا سر جدا کر رہا تھا زینب نے کمر تھامی اپنے نانا کو آواز دی یا جدہ یا رسول اللہ ارے میرا نانا آئیے زینب کی مدد کیجئے نانا جس حسین کو آپ گلے لگاتے تھے نانا شمر کند خنجر سے وہ سر جدا کر رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رزق بقضائه وتسليما لأمره اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رزق بقضائه وتسليما لأمره الہی پروردگار اپنی ماں باپ کی تربیت کے طفیل میں ہم حسینی بنے فاطمی بنے علوی بنے الہی پروردگار شیعہ کی جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما الہی پروردگار علی کے راستے کی علی کی سیرت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے علی کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنانے کی توفیق عنایت فرما علی کے مقصد کو اپنا مقصد بنانے کی توفیق عنایت فرما علی کے اہداف کو اپنے اہداف بنانے کی توفیق عنایت فرما علی کی تمناؤں کو اپنی تمنائیں بنانے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے راہ علی میں جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہے پالنے والے ان کو علی کے ساتھ محشور فرما علی کے جوار میں ان کو جگہ عنایت فرما پالنے والے جن شہیدوں نے اپنے خون کے ذریعے مکتب اہل بیت کو سینچا ہے اس کی آبیاری کی ہے پالنے والے ان شہداء کے درجات بلند ہیں پالنے والے ان تمام شہیدوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرما پالنے والے اپنی قوم کی سربلندی کے لیے اپنے مکتب کی سربلندی کے لیے اہل بیت کے مشن کی سربلندی کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے پردہ غیب میں فاطمہ زہرا کا فرزند پاک و پاکیزہ انسانوں کے انتظار میں ہیں پالنے والے ایسا کردار جو امام زمانہ کو پسند آئے ایسا کردار اپنانے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے ایسی زندگی کی جس کا خریدار امام زمانہ بنے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے اپنی صفوں میں اتحاد بھائی چارگی اخوت قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے اپنی صفوں سے بغض و عناد و کینہ و نفرت اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے علی کے پیغام کو علی کی سیرت کو علی کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے جن صلاحیتوں سے جن نعمتوں سے نوازا ہے پالنے والے ان صلاحیتوں کے ذریعے اہل بیت کا مشن آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما اپنی صلاحیتوں کو مکتب اہل بیت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما پالنے والے خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنی حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی سید مقامت سید حسن نصر اللہ اور خط امامت اور ولایت پر دنیا بھر میں خدمات انجام دینے والے تمام علماء دین کے خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما پالنے والے جن مرحومین نے ہمیں حسینی بنایا کربلائی بنایا فاطمی بنایا پالنے والے ان ایام فاطمیہ کے طفیل میں ان تمام کی قبروں کو نورانی فرما فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ کے جوار میں ان کو جگہ عنایت فرما پالنے والے ہمیں بھی شوق شہادت ہے امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما جہاد کرنے کے بعد امام کی آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما ماتم حسین